بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا ذکر بتانے جا رہا ہوں جس کا ورد کرنے سے رزق دولت اچانک بڑھنے لگتا ہے، رزق دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج ایک ایسا ذکر بتاؤں گا جس سے گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، انسان گناہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج ایک ایسا ذکر بتاؤں گا جس سے چہرے پر نور ہی نور آ جاتا ہے، بدصورتی ختم ہونے لگتی ہے، چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ آج ایک ایسا ذکر بتاؤں گا جس سے ہر بیماری جسم سے باہر نکل جاتی ہے، انسان صحت یاب ہو جاتا ہے۔ آج ایک ایسا ذکر آپ کو بتاؤں گا جس سے محبت بڑھنے لگتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت بڑھنے لگتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں رزق میں اضافے کے لیے ہمیں کون سا اسم مبارک پڑھنا چاہیے، کون سا ذکر کرنا چاہیے کہ ہمارے رزق دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے۔ رزق میں اضافے کے لیے ذکر اور دعائیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی یاد اور ذکر کرنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ اس سے دل کو سکون ملتا ہے اور دنیاوی مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ رزق کی کشادگی کے لیے ہمیں بہت سے اذکار مل جاتے ہیں، دعائیں مل جاتی ہیں، جنہیں ہم روزانہ زندگی کا حصہ بنا کر اللہ کو یاد کر کے ذکر و اذکار کر کے اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، آج میں اللہ پاک کا ایک اسم مبارک یا رزاقو، جس کو الرزاق بھی پڑھا جاتا ہے، یا رزاقو کا ورد آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وہ اسم مبارک ہے، اللہ پاک کا صفاتی اسم مبارک، کہ جس کو پڑھتے ہی، جس کے بارے میں سوچتے ہی ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ وہی رازق ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں یا رزاقو یا رزاقو، تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی ہے کہ وہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے، وہ جس کے لیے چاہے روک دیتا ہے۔ انسان کی کوشش اور دعا دونوں ہی اس کے رزق میں برکت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ کی صفات میں الرزاق ایک بہت ہی پیارا اور بہت ہی زیادہ طاقت رکھنے والا اسم مبارک ہے، جس کا ورد کرنے سے، جس کا ذکر کرنے سے اللہ پاک رزق دولت میں اضافہ عطا فرما دیتے ہیں۔ روزانہ صبح اور شام کم سے کم 100 مرتبہ یا رزاق یہ ذکر کرنا رزق کی فراوانی کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ اللہ پاک کا ذاتی اسم لگا دیا جائے، یا اللہ یا رزاق، اس کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ورد کرتے رہیں، تو اللہ پاک رزق دولت میں اتنی برکت اور ترقی عطا فرما دیں گے کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ سورہ واقعہ کو ہر روز عشاء کی نماز کے بعد جو انسان پڑھ لیتا ہے، اس کے رزق میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ کی تلاوت کو غربت سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کو اپنی زندگی کا ضرور حصہ بنا لیں، کیونکہ استغفار کو پڑھنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اللہ پاک رزق دولت میں برکت اور ترقی پیدا فرما دیتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں چہرے پر نورانیت لانے کے لیے۔ چہرے پر نور اور دلکشی کا تعلق نہ صرف ہماری ظاہری چیزوں سے ہوتا ہے، بلکہ روحانی پاکیزگی اور دل کے سکون کے ساتھ بھی جڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا اسم مبارک پڑھتے رہتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو یا رزاق کا اسم بتایا رزق کے حوالے سے، اور اسی طرح اگر چاہتے ہیں کہ چہرے کے اوپر نور آ جائے، چہرے کے اوپر سکون آ جائے، چہرے کے اوپر روشنی ظاہر ہو جائے، تو چلتے پھرتے اللہ پاک کا یہ ذکر ورد کرتے رہا کریں، لا الہ الا اللہ۔ روزانہ 100 یا 200 مرتبہ اس ذکر کو کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، چہرے پر سکون آ جاتا ہے، چہرے پر روشنی ظاہر ہونے لگتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا ورد کرنے سے چہرے پر اللہ کی نعمتوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جو شخص صبح اور شام یہ ذکر 100 مرتبہ کرے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ذکر انسان کے باطن کو پاکیزہ کرتا ہے۔ جب انسان کا باطن پاکیزہ ہو جاتا ہے تو اس کی تاثیر چہرے پر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی چہرے پر نور لانے کا سبب بنتی ہے، جس طرح کہ قرآن پاک کی آیت مبارک کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ پاک نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، زمین و آسمان کا اللہ پاک نور ہے۔ اگر اس کا بھی ذکر کرتے رہیں
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس سے نہ صرف آپ کے چہرے کے اوپر نورانیت پیدا ہوگی بلکہ آپ کا دل بھی پاک ہوگا، آپ کا باطن بھی صاف ہوگا، اور جب اندر صاف ہو جائے گا اس کی تاثیر آپ کو چہرے کے اوپر نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ جو میں نے آپ کو 3 ذکر بتائے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ نور السماوات والارض، یہ 3 جو ذکر و اذکار ہیں، ان کو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت ان کا ورد کرتے رہا کریں، باری باری ان کا ورد کرتے رہا کریں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے چہرے کے اوپر ایسے رونق آ جائے گی، مرجھایا ہوا چہرہ ایسے کھل اٹھے گا، چہرے پر ایسی نورانیت آ جائے گی کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے گا اور اس کی نظر آپ کے چہرے سے ہٹے گی نہیں۔ دوستو، اس کے بعد آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہر بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے ہمیں کون سا ذکر کرنا چاہیے کہ جس سے ہماری جسم سے جتنی بھی بیماریاں ہیں، چاہے وہ روحانی بیماریاں ہوں، جسمانی بیماریاں ہوں، ان سب کا خاتمہ ہو جائے، وہ جسم سے باہر نکل جائیں۔ ہر بیماری سے شفا حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعا کے ذریعے ممکن ہے، کیونکہ شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ انسان کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسی کی بارگاہ میں اپنی مشکلات پیش کرنی چاہیے، کیونکہ وہی مشکلات کو آسانی میں بدلنے والا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک کے جو اسم مبارک ہیں ان میں یا شافی، یہ ایسا اسم مبارک ہے، اس کا ذکر کرنا بیماریوں کے خاتمے کے لیے بہت ہی زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ روزانہ اس اسم مبارک کو 100 مرتبہ دل سے یقین کے ساتھ پڑھیں اور اللہ سے اپنی بیماریوں کی شفا طلب کریں۔ یہ ذکر نہ صرف جسمانی بیماریوں کے لیے مفید ہے بلکہ روحانی بیماریوں کا بھی علاج کرتا ہے، جیسے بے سکونی ہو جائے، ڈپریشن ہو جائے، انزائٹی ہو جائے، دل کی کیفیات چینج ہونے لگے، تو یا شافی کا ذکر کرنے سے، اس کا ورد کرنے سے روحانی اور جسمانی بیماریاں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ذکر مبارک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ذکر ہر قسم کی تکلیف سے نجات کے لیے ایک خاص دعا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مشکل سے نکالا۔ اس ذکر کو روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ پڑھنا آپ کی مشکلات اور بیماریوں کو ختم کرنے کا بہت ہی اچھا ذریعہ بن سکتا ہے، اگر پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کو ام القرآن یعنی قرآن کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے بیمار حصے پر دم کر دیں۔ یہ عمل بیماریوں کے خاتمے کے لیے انتہائی مؤثر ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ اللہ کی حمد و ثنا اور دعا کا بہترین مجموعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا درود شریف ہے جس کو آپ اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے اگر اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کو روزانہ جتنا زیادہ ممکن ہو اس کو پڑھتے رہیں۔ اس درود کو پڑھ لینے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنے سے نہ صرف روحانی برکت حاصل ہوتی ہے بلکہ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا مل جاتی ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایسا عمل، ایسا ذکر بتانے جا رہا ہوں کہ جس کو پڑھنے سے گناہوں سے نفرت پیدا ہونے لگے گی۔ جو انسان گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ میں نیکیوں کی طرف مائل ہو جاؤں، اچھے کاموں کی طرف مائل ہو جاؤں، جو کہ ہر مومن کی خواہش ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا ہے کہ گناہوں سے بچنا اور توبہ کرنا انسان کو کامیابی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ گناہوں سے نفرت پیدا کرنے کے لیے ذکر، دعا اور اللہ کی قربت کا طلبگار ہونا نہایت ضروری ہے۔ یہ انسان کے دل کو پاکیزہ کرتا ہے اور اسے اللہ کی رضا کی جانب لے جاتا ہے۔ سب سے پہلے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ ذکر ہے جو انسان کو اپنے گناہوں پر ندامت ڈالتا ہے اور اللہ سے معافی طلب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ ذکر دل کو نرم کرتا ہے، گناہوں سے دور رکھتا ہے اور انسان کو اللہ کی محبت کے قریب لے آتا ہے۔ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ یہ ذکر کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو گناہوں سے نفرت عطا فرما دے
انشاءاللہ اس کو پڑھتے رہنے سے، اس کا ذکر کرتے رہنے سے گناہوں سے چھٹکارا ملنا شروع ہو جائے گا۔ جس طرح کے بھی گناہ ہوں، چھوٹے سے چھوٹے گناہ ہوں، بڑے سے بڑے گناہ ہوں، اس سے چھٹکارا ملنا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا جو ذکر مبارک وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ذکر نہ صرف دل کو سکون دے گا بلکہ اللہ پر بھروسہ مضبوط کرے گا۔ روزانہ 300 مرتبہ یہ ذکر کرنے سے انسان کی مشکلات دور ہوتی ہیں اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل مضبوط ہو جائے، گناہوں سے دور ہو جائے، گناہ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، تو اس ذکر کو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں کے اندر جیسے جیسے ان ذکر و اذکار کو پڑھنا شروع کریں گے، ہر طرح کی گناہ جو کہ آپ اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، وہ گناہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کو خود ان گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک ذکر جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، محبت پیدا کرنے کے لیے۔ محبت انسان کی زندگی کا ایک خوبصورت جذبہ ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے اور تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کو اپنی رحمت کا حصہ بنایا ہے اور اس میں برکت اور اضافے کے لیے دعا اور ذکر کا سہارا لینا سب سے بہتر طریقہ قرار دیا ہے۔ قرآن و حدیث میں بہت سے اذکار موجود ہیں جو محبت کو بڑھانے اور دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلا ذکر یا ودود اللہ تعالیٰ کی یہ صفت محبت اور رحمت کی علامت ہے۔ روزانہ 100 مرتبہ اس اسم مبارک کا ورد کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے دل میں اور آپ کے قریبی لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے۔ اس ذکر کو خلوص دل کے ساتھ پڑھنے سے نہ صرف آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوگی بلکہ دوسرے لوگوں کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، ناچاکیاں پیدا ہو رہی ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، تو اپنے گھر میں یا ودود اسم مبارک کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ کھانا بناتے وقت یا ودود کو 10 مرتبہ پڑھ کر کھانے پر پھونک مار دیں، اور جب وہ کھانا گھر والے کھانا شروع کریں گے ان کے دل میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس کا کسی ناجائز مقصد کے لیے فائدہ نہیں اٹھانا، اس کو محبت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ کا دل سخت ہو چکا ہے، سخت سے سخت دل کو موم بنانے کے لیے یا ودود کا اسم مبارک بہت ہی زیادہ خاص اسم مبارک ہے۔ سخت سے سخت پھر جیسا دل بھی موم کی طرح پگھل جائے گا یا ودود کو پڑھ لینے سے، اس کا ذکر و اذکار کر لینے سے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ آپ کو اپنی محبت اور اپنے بندوں کی محبت عطا کرے، اور میرے جتنے بھی بھائی، میرے دوست چاہتے ہیں کہ ان ذکر و اذکار سے زیادہ ان کو فائدہ ہو، تو اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھ کر یہ جو ذکر و اذکار بتائے ہیں یہ بہت ہی زیادہ خاص ذکر و اذکار ہیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ پھر دیکھتے جائیں کہ سارے کے سارے معاملات کیسے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ گزارش اتنی سی ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے اور آگے شیئر کرنا مت بھولیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔